الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم ووالهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وسلم. معزز سامعین اکرام، آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور آج کی اس 3 تاریخ کو خصوصی نسبت حاصل ہے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. آج کا دن آپ کے وصال کا دن ہے. آج کے دن کو آپ سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بلند و بالا مقام آپ کو مرحمت فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام اگر کسی کو عطا فرمایا تھا تو وہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تمام عورتوں کی یہ سردارنی ہوگی، جنتی عورتوں کی سردارنی ہوگی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کون بی بی فاطمۃ الزہرا؟ وہ بی بی فاطمۃ الزہرا کہ جو عفت و عصمت کا پیکر ہیں، وہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو شرم و حیا کا مرکز ہے، وہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حجاب اور پردے کی جیتی جاگتی تصویر کا نام بی بی فاطمۃ الزہرا ہے. حیا اور شرم اور پاک دامنی کی جب بات آ جاتی ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام آپ سے جو والہانہ محبت کرتے تھے اور آپ سے جو آپ کو خصوصی لگاؤ حاصل تھا، اس سے احادیث سے ہم کو اس کا پتہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے فاطمہ. اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ من ابغضنی من ابغضہا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا، ان سے دشمنی رکھا، اس نے مجھ سے دشمنی رکھا. یؤذینی ما آذاہا، جو چیز بی بی فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے. اتنی محبت کا آپ نے اظہار فرمایا. اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ کے دولت قدے پر پہنچا کرتی تھی تو حضور پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کھڑے ہو کر آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا کرتے تھے. غور فرمائیے، ارے وہ امام الانبیاء، وہ تاجدار انبیاء، وہ تمام کائنات کا خلاصہ اور تمام وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء علیہ السلام کہ جن کے لیے انبیاء علیہ السلام استقبال کے لیے جن کے لیے کھڑا کرتے تھے. اور جب معراج کے موقع پر جب مسجد اقصیٰ میں جب حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. اور جب آسمان دنیا پر آپ عروج فرماتے ہیں تو ہر آسمان کے اوپر فرشتے کھڑے ہو کر حضور پاک علیہ السلام کا استقبال کیا کرتے ہیں. اور عرش الہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا استقبال فرماتا ہے. تو وہ امام الانبیاء کہ جس کے استقبال کے لیے ہر کوئی کائنات کی ہر شے جس کی استقبال کر رہی ہے، ہر شے امام الانبیاء علیہ السلام کی تعظیم بجا لا رہی ہے، وہ امام الانبیاء اپنی لخت جگر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اٹھ کھڑے ہو کر استقبال فرما رہے ہیں. اور اس سے یہ بتانا مقصود تھا امت کے لیے کہ اے لوگو، میری بیوی، میری بیٹی کی تعظیم اور ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں رکھو اور یاد رکھو میں اس کی عظمت کر کے بتلا رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی محبت ہونی چاہیے. کیونکہ میری لخت جگر کی جو عظمت اور محبت دل میں اپنے رکھے گا یقیناً اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ضمانت ہو جائے گی. اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے جو حضور پاک علیہ السلام کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خصوصی
نسبت حاصل تھی اور خصوصی آپ سے جو محبت کا معاملہ تھا، ہم کو اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امہات المومنین تشریف فرما ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قریب بلا کر کان میں کچھ کہتے ہیں، آپ رونے لگتی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر قریب بلا کر کان میں کچھ فرماتے ہیں تو آپ ہنسنے لگتی ہیں۔ بعد میں امہات المومنین یہ عرض کرنے لگتی ہے، بی بی فاطمہ بتلاؤ کہ حضور نے پہلی مرتبہ کیا کہا تھا جس پر آپ رونا شروع کر دیے، اور دوسری مرتبہ کیا کہا تھا جس پر آپ ہنسنے لگی؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، پہلی مرتبہ میرے کان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں بی بی۔ تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگی، کیونکہ میرے باپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، میں رونے لگی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے تمام گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس آ کر سب سے پہلے ملنے والی ہو، میرے سے پہلے ملاقات کرنے والی ہو۔ جب حضور نے یہ تسلی دیا تو میں خوش ہو کر میں ہنسنے لگی۔ تو یہ محبت کا معاملہ تھا، یہ وارفتگی کا معاملہ تھا باپ اور بیٹی کے درمیان میں۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے اس کے اندر کہ ایک تو یہ کہ باپ سے محبت کرنا، یہ تو ہر کوئی باپ سے محبت کیا کرتا ہے، اور اسی طرح باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن ایسی والہانہ محبت، ایسی یہ اس قدر زیادتی کی محبت جو پائی جاتی ہے، اس سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹی سے زیادہ اور والہانہ محبت کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور باپ سے والہانہ محبت کرنا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کا معاملہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، کیا معاملہ تھا اس کے اندر؟ عبادت میں آگے، ریاضت میں آگے، زہد میں آگے، تقوی میں آگے، ہر موقع پر آپ بلند اور آگے نظر آتی ہیں، ہر معاملے میں آپ آگے نظر آتی ہیں۔ عبادت بھی اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج کرتی، اتنا محنت کرتی اور سخت کامیں کرتی کہ چکی پیستی، آٹا بناتی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے تھے۔ اور چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں گٹھے دیکھ کر فرمایا کہ اے بی بی فاطمہ تم حضور کے پاس جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرو کہ مال غنیمت میں سے اگر کچھ باندی یا کوئی غلام آتے رہتے ہیں تو ایک غلام یا باندی مجھے دے دو، تاکہ میں گھر کے کام کاج میں اس سے مدد حاصل کروں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے حکم کی تابعداری میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور آ کر وہ عرض جب کرتی ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے بی بی فاطمہ کیا میں تم کو باندی یا غلام دوں یا اس سے بہتر کوئی چیز عطا کروں؟ تو وہ بیٹی بھی کیسی بیٹی؟ وہ بیٹی بھی امام الانبیاء کی بیٹی، تاجدار کائنات کی لخت جگر تھی، آپ جس کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، دنیا کے آرام سے کوئی واسطہ نہیں، دنیا کے عیش و عشرت سے جس کو کوئی واسطہ نہیں، اس کے پیش نظر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی جس کے پیش نظر ہوا کرتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں اے بابا جان مجھے اس باندی اور غلام سے بہتر چیز دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بی بی فاطمہ رات میں جب سونے کے لیے بستر پر تم لیٹو تو اس وقت سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے باندی اور غلام سے بہتر ہوگا۔ تو یہ تحفہ لے کر اپنے والد بزرگوار سے یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خوشی خوشی اپنی دولت قدے پہ واپس آتی ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ، اور پھر آپ کی عصمت و عفت کا کیا عالم تھا، آپ کی حیا کا کیا عالم تھا، آپ کے پردے کا کیا عالم تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی مجلس وہاں پر جمی ہوئی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے کیا چیز سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر چیز عورت کے لیے کون سی ہے؟ تو تمام صحابہ کرام کو اس وقت کوئی جواب ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ کے ذہن میں بھی کچھ بات نہیں آئی، اور وہ مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دولت قدے کو اپنے گھر تشریف لائے، اور لانے کے بعد
آپ نے جب دیکھا حضرت بی بی فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کچھ ایسی تفکر معلوم ہو رہا ہے تو آپ نے کہا اے علی کیا بات ہے، کیا تفکر میں ہو، کیا فکر میں ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بی بی آج حضور پاک علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا، میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بتاؤ علی کیا سوال تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں آیا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ عورت کے لیے یہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کیا ہے بہترین چیز؟ کہ کوئی مرد عورت کو نہ دیکھے، کوئی غیر مرد عورت کو نہ دیکھے، اور عورت کبھی بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، یہ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب کو سنا، حضور کی بارگاہ میں آ کر وہ جواب عرض کرتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب میرے لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہاں پر بھی اور یہ عصمت و حیا کا پیکر بن کر رہی، اور کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو وہاں پر تو شرعی احکامات نہیں ہوتے ہیں، وہاں کوئی حجاب کی بات نہیں، وہاں پردے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی احادیث شریفہ میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حشر کے میدان سے گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا اور اعلان ہوگا، اے اہل محشر، اے قیامت میں یہ تمام اہل قیامت والو، قیامت میں جتنے لوگ یہاں پر ہو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، کیوں؟ کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزر رہی ہیں، سب کی نگاہیں نیچے ہو جائیں گی، بی بی فاطمہ الزہرا وہاں سے گزرے گی۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی قیامت کے میدان میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبے کو بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ سب کی نگاہ نیچے ہیں اور سب نگاہیں جھکائے ہوئے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا وہاں سے گزر رہی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہر کوئی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اپنا سلام پیش کر رہا ہے، اور وہاں پر گاڈ آف آنر جیسا کسی بڑے آدمی کو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح تمام مخلوق وہاں پر گاڈ آف آنر کی طرح بی بی فاطمہ الزہرا کی ان کی عصمت اور ان کی حیا کی وجہ سے ہر کوئی گاڈ آف آنر پیش کریں گے، سلامتی پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے، اور آپ کی عظمتوں کا اور آپ کی بلندیوں کا وہاں پر اس طرح اظہار ہوگا۔